is going to be there, inshallah. اور یہی ویژن تھا ہمارے فاؤنڈنگ فادر قائد اعظم محمد علی جناح کا when he said democracy is a destiny or democracy is in our blood, in our marrows, and Pakistan itself is a product of the democratic process. Mr. Speaker, مجھے یہ خوشی ہے یہ بحران انشاءاللہ اب حکومت نے بھی ٹھیک فیصلہ کیا مذاکرات کا. ڈاکٹر قادری صاحب سے بھی عمران خان صاحب سے بھی آپ نے پولیٹیکل جرگہ بھی بھجوایا, کیونکہ اگر ہم نریندر مودی سے بات کر سکتے ہیں, ہم ٹی ٹی پی سے بات کر سکتے ہیں, تو جو لوگ 200-300 گز میں ہیں تو ان سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ اس بحران میں فیصلے پارلیمنٹ نے کیے ہیں, فیصلے پولیٹیشنز نے کیے ہیں, نہ مداخلت ہوئی فوج کی, نہ مداخلت ہوئی کوئی باہر کے فورن پاورز کی. ماضی میں تھا جی وہ ایمبیسڈر ریاض الخطیب آ رہا ہے, یا ایمبیسڈر اوکلے آ رہا ہے, یا ایمبیسڈر این پیٹرسن آ رہی ہے. تو یہ ایک بڑا افسوسناک بات تھا کہ پاکستان as a sovereign country could not take decisions on its own. اور اچھی بات ہے کہ جیسے اعتزاز احسن صاحب نے فرمایا کہ thanks to what happened outside this parliament کہ کم سے کم حکومت کو مجبور کیا کہ یہ جو محور ہے فیصلے کا, یہ جو پیوٹ ہے ڈیموکریسی کا, جو بنیاد ہے ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم کا پارلیمنٹ, اس کو بھی ایک اہمیت دی جائے, اس کو ایک فوکس بنایا جائے ڈیسیشن میکنگ کا, اور اسی کے ذریعے اتفاق رائے سے سب کے کنسنسس سے فیصلے کیے جائیں. آپ کو یاد ہے مسٹر اسپیکر, پچھلی پارلیمنٹ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا تھا جس میں ہمارے رضا ربانی صاحب اس کے چیئرمین تھے, پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی, میں بھی شامل تھا. جب سلالہ کا ایشو آیا تو آرم فورسز نے اور پولیٹیکل فورسز نے سب نے کہا کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی what are the rules and terms of engagement, and whatever was decided by the parliamentary committee on national security, وہی فیصلہ من و من فوج نے قبول کیا, آئی ایس آئی نے قبول کیا, حکومت نے قبول کیا, اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے, امریکہ نے, نیٹو نے قبول کیا. سو اگر پارلیمنٹ ٹکا کے سٹینڈ لے, ایشوز کا فوکس کرے, and take the leadership with issues, ideas and initiatives, they can take charge of policy making, whether it's national security, whether it's economy, whether it's other issues. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ یہ کل جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست آئے, اور مسٹر اسپیکر I want to congratulate you, کیونکہ ہمیں اس سچویشن میں بڑا دل, بردباری, برداشت مظاہرہ کرنا پڑے گا. وہ آئے, آپ نے ان کو ویلکم کیا, اور اچھا کیا کہ آپ نے ان کو ویلکم کیا, اور میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا, بلکہ ڈیمانڈ کروں گا, ڈونٹ ایکسیپٹ دیئر ریزگنیشنز. دے آر پارٹ آف دا سسٹم, دے آلسو ریپرزینٹ 8 ملین پیپل, ان کا اپنا مینڈیٹ ہے, ان کو آنا چاہیے. اور انشاءاللہ میرے خیال میں کل کا جو نیک شگون تھا, لگ رہا ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ ایک سیاسی پرامن جمہوری تصفیہ ہو جائے گا اس بحران کا. اور ویسے بھی بڑا ضروری ہے, وہ ویسے بھی ایک ٹائم لائن ہے کہ ایک امپورٹنٹ فیصلہ اگلے ہفتے پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 20-30 سالوں میں سب سے اہم بیرونی دورہ ادھر ہونے والا ایک لیڈر آ رہا ہے, پریزیڈنٹ شی جن پنگ, چائنا سے, our best friend, our closest ally, our strategic partner. اور وہ چائنا سے جو ہمارے تعلقات ہیں, and this is his first visit to the region, وہ انڈیا اور سری لنکا بھی جا رہے ہیں, تو ایک میسج جائے گا from the people of Pakistan and a message from the people of China about our strategic relationship. کیونکہ چائنا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے, ہمارا قربت ہے, ہمارا تعاون ہے, ہمارے تعلقات ہیں, وہ اس وقت ایک قومی وحدت کے حوالے سے اس کا ایک رول ہو گیا ہے. کیونکہ چائنا is part of our progress, part of strengthening the federation, جو پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور بن رہا ہے, from گوادر ویا بلوچستان سے شروع ہو کے گلگت بلتستان تک, وہ سارے پاکستان کے پروونسز کو through prosperity, through peace, through progress inshallah unite کرے گا. And I hope inshallah this visit would be a tremendous success. Mr. Speaker, افسوس تو یہ ہے کہ یہ ایشو اتنا بڑا نہیں تھی اگر حکومت تاخیر سے یہ مسئلے نہ ٹیکل کرتی. آپ نے دیکھ لیا, عمران خان صاحب was wanting only recount in 4 constituencies. ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ تھا ماڈل ٹاؤن کا, جہاں 17 جون کو جو ایک واقعہ ہوا, 14 لوگ شہید ہوئے, ان کی ایف آئی آر نہ کٹی گئی, ان کی ریکارڈ نہ کیا گیا, جے آئی ٹی کو بھی کور اپ کیا گیا, تو وہ ایک افسوسناک بات تھا, اور اس لیے طول اختیار کر گیا, and lack of decision making on time contributed to this crisis. But I would like to now speak in a way that we should move on and how we can work out things
to build a better tomorrow. And I don't want to repeat what has already been said. ہم بات تو کریں, ابھی پروفیسر صاحب نے بھی بات کی, ساجد میر صاحب نے, ہمارے پرانے دوست ہیں, پروفیسر ہیں, انگلش کے رہے ہیں, گورنمنٹ کالج کے ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. ایک پاکستان, ایک بدلا ہوا پاکستان ضرور ہے, اینڈ دیر آر نیو ریئلٹیز اس بدلے ہوئے پاکستان میں, جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اور پھر میں آپ کو وے فارورڈ سے بھی بات کروں گا کہ واٹ از دا وے فارورڈ فار دا فیوچر آف ڈیموکریسی, فار دا فیوچر آف پارلیمنٹ, اینڈ فار دا فیوچر آف دا پیپل آف دس کنٹری who deserve much better than what we have been getting. مجھے روز فون آ رہے ہیں, کوئی گلگت بلتستان سے, کوئی بلوچستان سے, کوئی ادھر سے فاٹا سے, آئی ڈی پیز کے, ہمارا کوئی پوچھ نہیں رہا کیا سچویشن جا رہی ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ وی فوکس آن دوز ایشوز. مسٹر اسپیکر, فرسٹ بگ ریئلٹی جس کا آپ نے تھوڑا سا اندازہ بھی لگایا, یو مے ڈفر کہ طریقہ کار کیا تھا دھرنا کا, لیکن ایک میسج ضرور گیا, دیر از 65% آف پاکستان's population under the age of 30. نوجوان لوگ ہیں, ان کی امیدیں زیادہ ہیں, they want تبدیلی, they want a change, ان کا ایک رول ہے, اور majority of Pakistan's population ہے. They want more than just laptops, they want better economy, better employment, a role, and above all Mr. Speaker, وہ ایک آواز بھی بننا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر فیصلے کے حوالے سے, چاہے وہ ٹویٹر کے ذریعے ہو, فیس بک کے ذریعے ہو, انٹرنیٹ کے ذریعے ہو, اپنے بنیادی ضروریات کے ذریعے ہو. اور وہ جو نعرہ بھٹو صاحب نے ایک زمانے میں دیا تھا, اس کی ریزوننس اب بھی ہے, روٹی کپڑا مکان کی. ان کو ایک اپرچونٹی چاہیے, اینڈ دے آر ریسٹلیس, وہ ناراض بھی ہیں. بلوچ یوتھ آپ کو پتہ ہے پہاڑوں میں چلے گئے ہیں, کچھ یوتھ طالبان کے ساتھ چلے گئے ہیں, کچھ لوگ یوتھ دھرنا میں آ گئے ہیں. سو ٹائم ہیز کم کہ جو پارلیمنٹ ہے, اور اس میں ہم سب لوگ ہیں شامل, ہماری یہ جو کنسٹیچوئنسی ایمرج ہوئی ہے, جو پاکستان کی اکثریت ہے نوجوانوں کی, اور پڑھے لکھے نوجوان ہیں, مڈل کلاس کے نوجوان ہیں, لوور مڈل کلاس کے نوجوان ہیں, ان کے توقعات بڑھ گئی ہیں. they are impatient and sometimes they are angry and they deserve a better future. جو فاٹا میں ہو رہا ہے, جو آئی ڈی پیز کے ساتھ ہو رہا ہے, تو ایک تو یہ this is a very fundamental reality. The second reality, Mr. Chairman, is that پاکستان میں اب there are multiple power centers. صرف وہ ایک پاور سینٹرز نہیں ہیں. There's power centers. پہلے ہم کہتے تھے جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج ہے جی صرف, پھر پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے جو جس میں ہم بھی حصہ ہیں اس کا, پارلیمنٹ پولیٹیکل. It's no longer the case. اب there's a very strong independent media, ایک پاور پلیئر ہے, 50 privately owned news and entertainment channels, 104 FM radio stations privately owned in every language of Pakistan. And they are playing a role, and they are also playing, by the way, a very political role, as you can see from that. ایک بڑی آزاد عدلیہ پیدا ہوگی ہے پاکستان میں. پہلی دفعہ سپریم کورٹ جو پاکستان کا ہے, وہ نہ جی ایچ کیو کے کنٹرول میں ہے, نہ حکومت وقت ایک سویلین گورنمنٹ کے کنٹرول میں. They are truly independent for the first time in the history of Pakistan. So they have playing their own role. پھر Mr. Chairman, there is the civil society, جس میں نوجوان آتے ہیں, خواتین آتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ مثبت بات ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں, they are out to speak up, they want to play a role, چاہے وہ دھرنے میں رول ادا کریں, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ادا کریں, چاہے وہ سول سوسائٹی میں ادا کریں. This has to be a more inclusive participation. یہ نہیں کہ جی politics is confined to only some political families while the rest of the middle class is disenfranchised. اور ایک اور ریئلٹی مسٹر اسپیکر یہ ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ مسائل ہیں, پاکستان کے جو موجودہ چیلنجز ہیں, وہ ایک شخص اکیلے, ایک پارٹی اکیلے, حکومت اکیلے, فوج اکیلے, یا صرف کوئی اور ادارہ اکیلے نہیں کر سکتا. We have to collectively work for these challenges. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ISIS اسلامک اسٹیٹ آف اسلام عراق اینڈ سیریا نے اناؤنس کیا ہے کہ جی عراق اور شام کے بعد ہمارا اگلا ہدف افغانستان اور پاکستان ہے. So you can see that the challenges are manifold. We have to work collectively, اور اس میں ہمیں بڑے دل سے چلنا پڑے گا, سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. So Mr. Chairman, Mr. Speaker sir, what is the way forward? ہم اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. And I think the ball is now fairly and squarely in the court of the government, and especially the court of the Prime Minister. Because government is basically still a one-man show. So the Prime Minister has to take some major decisions. میں ان سے, through you, I would say that for the sake of democracy and for the future, the mindset has to change from a Mughal mindset of Badshah to the Mandela mindset
بڑے دل کے ساتھ چلیں, سب کو آگے لے کے چلیں, موو آن کریں. آپ دیکھیں مسٹر اسپیکر, 3 بڑے انتخابات ہوئے ہیں پچھلے 3 مہینوں میں ہمارے ارد گرد, اس کے کیا نتائج آئے ہیں. نریندر مودی چائے والا, out of nowhere he came, he defeated the longest, oldest political dynasty of the third world. 85 سال سے نہرو فیملی ڈومینیٹ کری تھی انڈیا کو, since 1929 when Pandit Nehru became president of the Congress party at his Lahore session. اڑا کے رکھ دیا اس نے. He came out of nowhere and he is dominating. ترکی جو ہمارا رول ماڈل ہم کہتے ہیں, طیب اردوغان, 2002 میں اس کو فوج نے جیل میں کیا, وہ الیکشن لڑا, اس کی پارٹی جیتی, اس کو 30% ووٹ ملے. تیسرے الیکشن میں he has got over 50%. Today he is the elected president of Turkey despite the opposition of the Turkish establishment through کارکردگی, through performance. انڈونیشیا سب سے بڑی جمہوریت ہے مسلمان دنیا کی, 25 کروڑ آبادی ہے. ابھی الیکشن رزلٹ پچھلے ہفتے آیا ہے. ایک ینگ آدمی جوکووی اسے کہتے ہیں, جوکو ودیدو, وہ پریزیڈنٹ بن گیا. اس نے کس کو ہرایا ہے؟ جنرل سہارتو کے سن ان لا کو, جو خود بھی ریٹائرڈ جنرل تھا, سبیانتو. اور تینوں میں کیا چیز مشترکہ ہے؟ مودی چیف منسٹر گجرات, اردوغان میئر استنبول, جوکووی میئر جکارتا. انہوں نے جہان کو موقع ملا, چاہے وہ صوبہ تھا چاہے وہ شہر تھا, انہوں نے ڈیلیور کیا, انہوں نے پرفارم کیا, انہوں نے آگے لے کے چلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ this is what is needed, that kind of delivery. یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں ٹھیٹھ میں ماسی ویڑا اسٹائل آف گورنمنٹ, یہ ختم ہونا پڑے گا گورنمنٹ کا. This cannot continue like that. Pakistan is a big country, it's an important country, it has to be. طرز حکمرانی تبدیل ہونی پڑے گی, تکبر کو ختم کرنا ہوگا, تقسیم کی سیاست کو ختم کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ساڈا بندہ تہاڈا بندہ, ساڈا چینل, ساڈا چیف تہاڈا چیف. That cannot work on. We have to be inclusive. I come now also to civil military relations, Khaki and Mufti. I think the Prime Minister, Mr. Speaker, took a very good decision in appointing a very thorough professional in General Rahil Sharif as the army chief, who is a professional, or a dabang soldier, and he's a rare combination. He's a fighting general and he's also a thinking general, جو بڑا rare ہوتا ہے اسے by the way. اور اس نے جو فیصلہ کیا ضرب عضب کا جانے کا, جو 4 سال سے ہونا چاہیے تھا پہلے, جو نہیں ہوا, he took on the terrorist head on. And I think, and he has no intention of taking part in politics. There should be cooperation between the two sides. The Khaki Sharif and the Mufti Sharif should work together. Counter terror strategy کی بات ہے, کشمیر کا مسئلے حل کرنے ہیں, افغانستان کی سچویشن ہے, ہم نے بری کر دی ہے ماضی کی غلطیوں کو, اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسیز, یا nobody wants confrontation today with India. وہ انڈیا پر کال ہے کہ وہ بڑا دل سے چلیں, ہم سے بات کریں. Situation has changed in the region. اس region میں we are a pivotal player. اور اس pivotal player میں there should be no allergy to the Khaki. The army is part of the government. The army is subordinate to the government. The Prime Minister is the boss, but he has to provide leadership and deal with the armed forces in a professional, institutional manner. It cannot be personalized. مثلا National Security Committee بنی ہے, کتنی دفعہ میٹنگ ہوئی ہے اس کمیٹی کی to discuss this thing. کتنی دفعہ ہمارے محترم ڈیفنس منسٹر اپنے منسٹری آف ڈیفنس کے دفتر گئے ہیں راولپنڈی میں. سو دس ہیز ٹو بی ڈن انسٹیٹیوشنلی. میں خود چیئرمین ہوں ڈیفنس کمیٹی کا, میں تو کہتا ہوں وی وانٹ ٹو بی دا برج بٹوین خاکی اینڈ مفتی, اینڈ دس از امپورٹنٹ فار پاکستان. اینڈ یہ ایک نادر موقع ملا ہے حکومت کو کہ اس کو آگے لے کے چلیں تاکہ اس کو چلائیں. فائنلی مسٹر چیئرمین, آئی وڈ لائک ٹو سے وی ہیو ٹو لرن فرام آور اون ہسٹری. ہماری ہسٹری کیا کہتی ہے؟ دس کنٹری, قائد اعظم محمد علی جناح, one of the greatest leaders of South Asia and the Muslim world. He created this country. ان کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں تھا, ان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی, ان کے پاس کوئی ISI نہیں تھی, ان کے پاس کوئی بیرونی ملک کی طاقت نہیں تھی, ان کے پاس he had no big money. He had credibility, he had leadership, and he had the awam with him. That is the most important thing. اس سچویشن میں آپ عوام کو ساتھ لے کے چلیں, بی مور انکلوسو, اور ماضی کی تلخیاں چھوڑیں. نیلسن مینڈیلا 27 سال رہا جیل میں, ہر قسم کے ظلم اس پر ڈھائے گئے. When he came out, he forgave and forgot, and he moved on and he built a new peaceful democratic South Africa. This is what we need in this country. اس دن مثال بھی دی تھی ہمارے دوست محمود خان صاحب نے, پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کی. We have to talk of that. ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں لیکن ہماری سوچ جمہوریت نہیں ہوتی.
ہماری سوچ. میرا دوست ایک ٹیلی فون کر رہا تھا پچھلے دنوں میں, وہ سابق دہشت گرد ہے وزیرستان سے, مجھے کہتا ہے شاہ صاحب یہ کیا ہو گیا ہے, آپ لوگ تو کہتے ہیں ہمیں قبائلی سوچ تو آپ کے ہاں ہے ادھر, کہ آپ ایک دوسرے کو بات کرنے کو تیار نہیں ہے, جیسے لڑ رہے ہیں ہم, تو پھر بھی ایک رولز آف دا گیم ہوتے ہیں. وی ہیو ٹو موو آن دیٹ, بلڈ اے بیٹر ٹمورو. اس قوم میں کرنٹ ہے مسٹر اسپیکر, اس قوم میں جان ہے, نوجوانوں میں, خواتین میں, یوتھ میں, پاکستانی قوم میں. they deserve a better future, a leadership which can deliver. and یہ پارلیمنٹ should not be just a debating society, talking shop, کہ اب ضرورت پڑی ہے تو پارلیمنٹ کو بلا لو, ریزولوشن پاس کر لو. ڈلیوری از امپورٹنٹ. گفتن نشستن برخاستن صرف نہیں ہونا چاہیے. ڈلیور کریں آن ایشوز, تاکہ ہم آواز بنیں عوام کی, نوجوانوں کی, وہ ہمیں اون اپ کریں. the biggest antidote to any kind of کوئی کو نہیں ہو رہا, کوئی جنرل آئندہ خان نہیں آ رہا, کوئی مارشل لا نہیں لگ رہا, صرف یہ ہے کہ پارلیمنٹ ڈلیور کرے, پرفارم کریں. اینڈ the government should take parliament seriously and respect. اتنے ممبرز بنے ہیں سارے ایم این ایز, ہر ایک کوئی 80,000 کوئی لاکھ 1.5 لاکھ ووٹ لے کے آیا ہے. ہمارے سینیٹرز بڑے محترم ہیں, ان کو عزت دیں, ان کو treat them with respect, treat them with dignity, and treat parliament with dignity. And if parliament plays its due role, there is no threat to democracy. The only thing is deliver and perform. Thank you very much, Mr. Speaker.